ذرا ذرا ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، ذرا ذرا ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ریشواری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت میرے روبرو ہے اس وقت وادی کشمیر کی دو عظیم شخصیات جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہے جو منظور الحسن قریشی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت ماسٹر کام کر رہے ہیں، اور دوسرے ہیں حسن اظہر صاحب جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی بطور سینئر لیکچرر اردو کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں موضوع کچھ اور ہے۔ آج ہم یہاں ریشواری کی طرف آئے ہیں، اس یہاں تشریف لے آئے ہیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو دانشور ہوتے ہیں ان کی ایک الگ ورلڈ ویو ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ اپنی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے منظور حسن قریشی صاحب سے کہ کیوں آپ نے چن لیا کہ ہم آج ریشواری جائیں گے۔ منظور قریشی صاحب جی، طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ یہ جو علاقہ ماور ہے، اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں گے، ماور اس میں لفظ ماں کے نام سے اس کا نام آتا ہے۔ تو یہ جو علاقہ ماور ہے یہ ایک محبت بری سرزمین ہے، یہاں کے لوگ بھی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں کا ماحول دیکھیے، آپ یہاں کا اوور آل جو کلچر ہے وہ بالکل سیدھا سادہ ہے اور بھرپور ہے، محبت سے بھرپور ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے علاقہ ماور کو ہی چنا ہے آج اپنی سیر و تفریح کے لیے، اور اس میں خاص کر کے ایک جگہ جو ہے ریشواری کے نام سے جو مشہور ہے، یہ بالکل جو نالا ماور ہے جس کا یہ سورس جو ہے نوگام یا کہیں گے وہاں سے ہوتا ہے۔ تو علاقہ ماور جو ہے یہ اسی نالے کی وجہ سے اس کی شہرت ہے، اور یہاں پہ آج ہم آئے، ہم نے لنچ بھی کیا اور ہم نے ایک محفل مشاعرہ بھی کیا، پوری طرح سے لطف اندوز۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہے ابھی آپ نے کہا ہے کہ موسم جو ہے نا وہ اس میں گرمی کی شدت ہے، لیکن جب یہاں آئے یا ہم ایک پرسکون ماحول میں، ایک خوبصورت ماحول میں ہم رہے، اور اس سے روح ہمارا بالکل شانت ہوا اور ہم بالکل اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ تو منظور صاحب ایک بات ضرور پوچھنا چاہیں گے ہم آپ سے، یہاں نیچے ایک نالا بہتا ہے، آپ اس بارے میں بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ اس نالا کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے ہو کے آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہاں ہائی وے جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری گاڑیاں یہاں اس وقت موجود ہیں، تو آگے کہاں یہ راستہ جا رہا ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی یہاں ہیلتھ ریزورٹ ہے؟ ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی جانکاری دیجیے گا۔ جی ہاں، یہ جو آپ نے دو سوال کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ نالا جو ہے اس کا سورس کا یہ کہاں سے نکلتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئج ناگ آپ نے سنا ہوگا، جو کشمیری پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، کوئج ناگ اس میں اس طرف ہے جو بارہمولہ اور کپوارہ کی طرف سے ہے، تو وہاں سے اس جو نالا ماور ہے اس کا سورس ہے، اور یہ پھر ماور کے پورے علاقے اور پھر قاضی آباد، رفیع آباد اور پھر یہ نالے پہرو سے ایک دوپلبل ایک جگہ ہے نیشنل ہائی وے پہ، وہاں سے جا کے یہ ملتا ہے۔ تو اس طرح نہ صرف اس علاقے کو، ماور علاقے کو، بلکہ یہ بارہمولہ کے بہت سارے وسیع عریض علاقے کو بھی سیراب کرتا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ روڈ کہاں جاتا ہے۔ یہ ایک نوگام جو ہے ایک مشہور مطلب نام ہے یہاں پر، کیونکہ فوج کا بھی ایک پہلے سے ہی موجود تھی، تو لیکن یہ علاقہ جو ہے نا اب اس وجہ سے مشہور ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے بنگس علاقہ، یہاں سے آگے 4 کلومیٹر ایک روڈ جاتا ہے اوپری علاقے میں، اور وہ پوری طرح سے بنگس جو کی طرف جاتا ہے۔ اور بنگس وہ ایک ہیلتھ ریزورٹ ہے یا ایک وہ مقام ہے، سیاحتی مقام ہے، جس نے اب آج کی ڈیٹ میں وادی کشمیر نہ صرف وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنی طرف یعنی متوجہ کیا، بلکہ وادی کشمیر سے باہر کے لوگ بھی جب آتے ہیں تو وہ بنگس ویلی کی قدرتی حسن اور مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے آج کل لوگوں کا رش اس روڈ پہ لگا رہتا ہے اور لوگ یہاں جوک در جوک آتے ہیں۔ تو میرا اگلا سوال رہے گا اظہر صاحب سے، چونکہ اس ٹور کی میزبانی کر رہے ہیں مشترکہ طور منظور الحسن قریشی صاحب اور مجید صاحب، تو ہم بطور مہمان یہاں آج وارد ہوئے ہیں، تو ہمارا ایک مہمان حسن اظہر صاحب، تو حسن اظہر صاحب نے دیکھ لیا کہ یہاں خوبصورت وادیاں ہیں، یہاں یہ بہتے جھرنے ہیں، خوبصورت ندی نالے ہیں، تو کس نظریہ سے بطور شاعر اور بطور ایجوکیشنسٹ حسن اظہر صاحب آج کی اس ٹرپ کو دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ طارق صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں نے 2012 میں ہم سب بچے
किताब लिखी हैं जो नज़्म पे मुश्तमिल बच्चों के लिए नज़में हैं। उसमें मैंने कश्मीर की खूबसूरती को लेकर एक नज़म लिखी है। कश्मीर की खूबसूरती से हर कोई मुतासिर हुआ है, बतौर शायर मैं भी मुतासिर हुआ हूँ। वो नज़म में याद करने की कोशिश कर रहा था, कुछ अशार में सुनाने की जसारत ज़रूर करूँगा। हम जिस खित्ते में रहते हैं, हम जिस खित्ते में रहते हैं इसको सब जन्नत कहते हैं। जन्नत कहते हैं, बहुत हम जिस खित्ते में रहते हैं इसको सब जन्नत कहते हैं। यहाँ हर सू देखी हरियाली, यहाँ की हर तस्वीर है आली। यहाँ हर सू देखी हरियाली, यहाँ की हर तस्वीर है आली। कोसारों पे बर्फ जमी है, हमको कब पानी की कमी, पानी दिलों में भर जाए सारी दुनिया सैर को आए। पानी दिलों में भर जाए सारी दुनिया सैर को आए। आंगन आंगन शजर लगाए, हमको क्यों कर गर्मी सताए। बहुत खूब, बहुत खूब। दुनिया में मेवे खूब यहाँ के सारे, मेवे खूब यहाँ के सारे, धन दौलत है बात हमारे। दुनिया में मेवे का राजा, बिल्कुल दुनिया में मेवे का राजा, सेब की लज्जत तू भी पा जा। ज़ाफ़रान के खेत यहाँ दे, कहवे में तासीर अयां दे। दूर दुवे से हैं, दूर दुवे से हैं ये खाली, इस खित्ते में है हरियाली। चोर चराबे से हैं खाली, इस खित्ते में है हरियाली। दूर दुवे से जो घबराए वो कश्मीर की सैर को आए। ये तब मैंने बच्चों के लिए ये नज़म लिखी थी। और ये हकीकत भी बहुत है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2020 में जब कोविड चल रहा था तब मैं यहाँ पे हजीपुरा हाई स्कूल में काम कर रहा था। हम एक दिन हमने प्रोग्राम बनाया रेशावारी आने का। तब भी मैंने रेशावारी की खूबसूरती को देखकर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैंने अपने चैनल यूट्यूब पे डाला भी है। और रेशावारी बिल्कुल हमने देखा है, वो खूबसूरती से मैं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा काम किया उस, क्योंकि एज ए पोइट जो शायर लोग होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो इन ऐसी जगहों पे, पुरअमन जगहों पे, और जहाँ पे कोई तरह का नहीं होता है, जहाँ पे हरियाली भी होती है, जहाँ पे सुकून होता है, जहाँ पे ज़िंदगी में एक ठहराव सा जैसे पैदा हो चुका होता है, हम वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये तनाव से भरी है, यही वजह है कि हम कभी कभार चाहते हैं कि इस तनाव से हम दूर हो जाएँ और यहाँ पे ऐसी जगहों पे हम कभी आज हम यहाँ पे हैं। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत मुद्दत के बाद ऐसा हुआ है कि हम तीन दोस्त जो है बहुत अरसे के बाद हम किसी ऐसी जगह पे आए हैं, सियासत कब्जा मुकाम पे आए हैं, और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो अज़हर साहब शुक्रिया इस बात के लिए। तो पीछे हमारे यहाँ कुदरत का एक साज है जो आपको सुनाई देता होगा। ये बल खाती हुई नदियाँ हैं, गीत गाती हुई नदियाँ हैं। शायद किसी बड़े शायर ने इसी बारे में कहा होगा कि मैन में कम और मैन में गो बट वी शैल गो फॉर एवर। तो अज़हर साहब से एक और सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अज़हर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ क्या ट्रैंक्विलिटी है? अगर ट्रैंक्विलिटी है तो क्या यहाँ शायरी का बनना या फिर शेर का ये जो हम तख्लीक होना ज़्यादा आसान बनता है? अज़हर साहब लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, आपके इस कौल की वजाहत में मुझे एक बात याद आ रहा है, जिन्होंने एक आरज़ू लिखी है कि दुनिया की महफिलों से उठता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया। शूरी से हूँ गुरेज़ा दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकून जिस पर तकदीर भी फिदा हो दिल करीब ऐसा कोसार का नज़ारा, पानी भी बोझ बनकर उठ के देखता। ये इकबाल ने तब ये नज़म लिखी है कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जो शोर शराबे से खाली हो, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे अमन हो, जहाँ पे इस तरह रवां पानी हो, और जहाँ पे एक ऐसा नज़ारा हो जो दिल करीब हो, दिलकश नज़ारा हो। ये इकबाल ने। और पोइट्री के बारे में ही लिखा है कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इज़हार है, दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। सही। और ये ज़रूरी कुदरत की बात है, जो शायर होता है उसका दिल जो होता है इन चीज़ों की तरफ कुदरत की तौर मायल होता है। वो इन चीज़ों को किसी और तरीके से देखता है, किसी और नज़रिए से देखता है, क्योंकि शायर लोग जो होते हैं उनमें वो सिक्स्थ सेंस होता है।
हम सब 5 होते हैं, लेकिन जो जोड़ा लोग होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनका 6 चैनल की डेवलप हो चुका होता है। वो उस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं और अपने अंदाज से इनको बाद में डिस्कवर करते हैं या उनकी एनिगेरी करते हैं। तो यहाँ हमारे साथ 2 असातिज़ा है, एक साइंस बैकग्राउंड से हैं और दूसरा पोइट्रिक बैकग्राउंड से है। एक शेर मैं कहना चाहूँगा दोनों से, और मुझे उम्मीद है कि दोनों अपनी तरह से इसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन करके देंगे, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि हमारे पास 2 ट्रूथ होते हैं, वन इज़ कॉल्ड साइंटिफिक ट्रूथ एंड इज कॉल्ड पोइट्रिक ट्रूथ। दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू। इट इज़ कॉपीड फ्रॉम अल्लामा इकबाल वन पोएम। तो इससे मैं ये शेर पढ़ता हूँ। शेर यूँ है, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, तुया का दिल जिसे दहल जाए वो तूफान। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरिया का दिल जिसे दहल जाए वो तूफान। हाउ डू यू गिव मंजूर साहब दिस कॉपलेट ऑफ अल्लामा इकबाल एज I think you are from scientific background. How can you interpret this couplet from Allama Iqbal? Majid Saab is requested to focus his camera on the 2 personalities which are over here. See, Tariq Saab, this is a very fine question. So far as the poetic view is concerned, we have to be connected with the nature. We have to be connected with the rules and regulations of the nature. But so far, I think Wordsworth has said, when you come close to the nature, you begin to learn, understand things very clearly. So ultimately, science also takes us to the reality or to the truth, ultimate truth. So first, it is nature which satisfies everything, and then what is science? Science is the always in search of truth and in search of nature. So ultimately, we can say science too is a nature, and that is giving us the practical way, the practical implementation part in our daily life. So far as the poetic aspect is concerned, that is directly, I may say, directly connected with the nature, without knowing the practical aspects, the scientific aspects of the things, because that is the emotional attachment, the emotional connection with the nature. Maybe the poet earlier on, one of the great poets, Hasan Azhar, has said that the poets have the 6 senses, and maybe because of this 6 senses, they are already connected with the nature, and whatever they feel, whatever they observe, they pen down it and they express it, and with that thing, not only they but even others come close to the nature and begin to learn and realize things very easily, and learn naturality, how to remain in the natural conditions, in the natural environment, to attain peace, tranquility, brotherhood, and all that. I will modify the question a little bit, then I will pose the same question to Azhar sir. What is dew and what is storm? Okay, one says that something which makes the heart of the tulip cool, that is dew. One thing that shakes the very existence of river, that is storm. Okay, these are 2 definitions. Now in this context, I will ask the same question to Azhar Saab. Azhar Saab, कैसे देखते हैं इस शेर को आप? तो जो पोइटिक ट्रूथ होता है, साइंटिफिक ट्रूथ होता है, साइंटिफिक ट्रूथ जो होता है इसको हम किसी भी सूरत में नहीं बता सकते, लेकिन जो पोइटिक ट्रूथ होता है इसमें कुछ और चीज़ भी है। मैं एक और शेर कहूँगा ताकि ये जो कंसेप्ट है ये वाज़िया हो जाए, और ज़्यादा वाज़िया हो जाए। मुकामी एक शायर है, उर्दू शायर है, वही कहते हैं कि किसने किया था सोच में आदम को मुब्तला, किसने किया था सोच में आदम को मुब्तला, न्यूटन के सर पे सेब को किसने गिरा दिया। ठीक, अगर हम पोइटिक ट्रूथ देखेंगे, साइंटिफिक ट्रूथ देखेंगे, जो साइंटिफिक ट्रूथ है वो जो है जो ज़मीन है इसमें कशिश है, ये एक अलग मौजू है, इसको हम टकरा नहीं सकते। लेकिन जो पोइटिक ट्रूथ है, जिस तरह हम शायरी में हम बात कहते हैं, ये हम एक तो हमें ये मज़ा देता है, एस्थेटिक फील, दूसरे ये कि ये हमें ज़्यादा मतलब मौजू के करीब हमें करता है, पहुंचाता है। किसने किया था सोच में आदम को मुब्तला, न्यूटन के सर के सेब को किसने गिरा दिया। और अब आपका शेर, आप शेर दोहराएं, इसकी तरफ हम फिर आएंगे, जिसे
جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو. جگر لالا میں وہ شبنم. وہ شبنم ہے. شبنم سے جگر لالا جو ٹولپ ہے اس میں جس چیز سے ٹھنڈک پیدا ہو اسی کو شبنم کہتے اسی کو ہم شبنم کہتے ہیں. اسی کو ہم شبنم کہتے ہیں. دیکھو باغ کو کس طرح پیش کیا گیا. یہاں پہ باغ کرنے کا جو انداز ہے وہ کتنا خوبصورت انداز. وہ کتنا خوبصورت. اور اس میں سائنس بھی ہے اور دریا کا دل جسے دہل جائے وہ طوفان. وہ طوفان ہے نا. دریا کا دل جسے دہل جائے وہ طوفان. یہ دیکھو یہ شاعری جو ہے یہ دیکھو مطلب اس میں کس خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے اور دو چیزوں کو ٹکرانے کی کوشش کی ہے. اس کو ہم جو یہ پوئٹک ٹروتھ ہے یہ بہت زیادہ یہ بلکہ اس سے بھی باہر ہے. اس سے بھی باہر ہے اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت بن سکتا ہے. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پوئٹک ٹروتھ ہے وہ پروو نہیں کیا جا سکتا ہے لیبارٹری میں مگر یہ خوش آئل ٹروتھ ہے. دلوں کو اچھا لگتا ہے جذبوں کو سہلاتا ہے جو پوئٹک ٹروتھ ہوتا ہے. جب جو سائنٹیفک ٹروتھ ہوتا ہے اسے ہم بار بار وہی نتیجے نکال سکتے ہیں تو لیبارٹری میں اسے ہم پروو کر سکتے ہیں. ایک بار آپ نے کوئی پروسیس دکھایا اس سے کوئی چیز بن گئی بار بار وہ دہرائی جا سکتی ہے وہ پروسیس. مگر جو سائنٹیفک ٹروتھ ہے حالانکہ یہ کوئی ٹروتھ نہیں سائنٹیفک پیمانے پر یہ پروو نہیں کیا جا سکتا مگر یہ جذبوں کو سہلاتا ہے دلوں کو خوش کرتا ہے تو اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے کوئی ٹروتھ. میرے خیال سے طاہر صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا میرے ذہن میں آ گیا کہ جو سائنٹیفک ٹروتھ ہے اس میں ایک سائنٹسٹ جو ہوتا ہے یہ بھی ان سرچ آف ٹروتھ ہی ہوتا ہے. ریسرچ ہوتا ہے نیچرل کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کہ یہ کسی ایک نقطے کو پہ ریسرچ کر کے ریئلٹی کی طرف. لیکن جو ایک پوائٹ ہوتا ہے پوائٹ مختلف چیزوں کو مختلف زاویوں سے سمجھ کر سوچ کر ان کو آگے لانے کی کوشش کرتا ہے. اور میرے خیال سے پوائٹ جو پوائٹک ٹروتھ ہے یہ کبھی کبھی سائنٹیفک ٹروتھ سے بہت آگے نکلتا ہے بہت آگے. اور سائنس میرے خیال سے پہنچ بھی سکتا ہے وہاں اور کبھی نہیں بھی پہنچ سکتا ہے. تو پوائٹک میں یہ چیزیں ہیں اس میں جو لمٹ ہے اس کا کوئی حد نہیں ہے. اور سائنٹیفک میں ایک نقطے پہ ایک لمٹ پہ پہنچ کے ایک سائنٹیفک ٹروتھ جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتا ہے. لیکن پوائٹک ٹروتھ ان کا کوئی کنکلوژن نہیں ہوتا ہے. اس کا ایک انوائرمنٹ پوائٹک ٹروتھ میں جب ہم تضاد پیدا کرتے ہیں موازنہ پیدا کرتے ہیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہے نا. جو ہارڈسٹ سبسٹنس ہے وہ ڈائمنڈ ہے. جو سافٹ سبسٹنس ہے وہ پھول ہے. پھول کی پتی ہے. پھول کی پتی سے یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں دو چیزیں. ایک ہارڈ ہے ایک پھول سافٹ کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر نرم. یہ دیکھو جو دو چیزوں کو یہ سائنٹیفک ٹروتھ یہ ہے کہ ہارڈسٹ سبسٹنس دنیا میں جو ہے وہ ڈائمنڈ. جو سب سے زیادہ نرم چیز ہے وہ ہے فلاور. اور ان دونوں کو باہم ٹکرانے کی انہیں تضاد پیدا کرنے کی ان میں خیر کے زاویے سے وہ کاٹ سکتا ہے. وہ پھول نہیں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے نہیں کر سکتا. پھول کی پتی سے ہم ہیرے کے جگر کو چاک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. جس طرح ہم پھول کی پتی سے ہیرے کے جگر کو چاک نہیں کر سکتے اسی طرح جو مرد نادا ہیں ان پہ کسی نرم و نازک کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور دیکھو انداز بیان دیکھو شاعرانہ انداز دیکھو کس طرح سے بات کو پیش کیا گیا ہے کسی خیال کو پیش کیا گیا ہے. ایک اور بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں. ٹروتھ میرے خیال سے دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سچویشنل ٹروتھ دوسرا الٹیمیٹ. فار ایگزامپل وی آر ہیونگ دیئر فرام کٹیج دے آر دیئر اٹ وی لک ٹورڈز دیم ایز دے آر بیوٹیفل تھنگز. اوکے though they would be thinking that these are the tokens of their poverty. They are showing their poverty. The people who are residing actually in those huts, they would be thinking that we are poor, that is why we are having these. But for us it is situational truth. We think that this is beautiful. That is why a little while ago you told that we must have a hut at our home. Okay? تو بات ایسے میں گھما پھرا کر کرنا چاہوں گا. یہاں پانی کے جھرنے ہیں نالے ہیں بہت بڑے یہ جو پتھر ہے یہاں لمبے لمبے درخت ہے پہاڑیاں ہیں. ایک آپ یہاں آتے ہیں سکون کے چند لمحات پانے کے لیے بطور انسان ہم یہاں آتے ہیں. اس وقت ہم میں زیادہ کون جاگ جاتا ہے. ایک سائنٹسٹ جاگ جاتا ہے کہ شاید یہ آپ سے میں ایک لے مین کی زبان میں بات کروں گا. پہلے یہ ہے کہ جب ہم نیچر کے پاس جاتے ہیں ابھی پہلے بار نیچر کے کلوز جاتے ہیں ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. اور یہ جس ایریا میں اس وقت ہم ہیں ابھی بھی یہاں کے رہنے والے جو ہیں میرے خیال کے کریڈٹ مسٹ گو ٹو دیم
they haven't just disturbed the ecosystem, the originality of the things here. Means these are in original form. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از انٹیکٹ. مے اٹ بی دا نالا ماور, مے اٹ بی the jungles, may it be the trees, everything looks to be as if they were in the original form. So when things are as such, تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ریئلٹی, اس میں نیچر بھی سپورٹ کرتا ہے, اس میں ٹروتھ بھی ہوتی ہے, اس میں بیوٹی بھی ہوتی ہے, اس میں پیس بھی ہوتا ہے, اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے. یو کین سی ایوری تھنگ. وی کین جسٹ سے ہم کامبو پیک کہتے ہیں, اس میں کامبو پیک ہوتا ہے. تو نیچر ہمیں یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ڈونٹ مینیپولیٹ any aspect of life, whether it is physical, whether it is metaphysical, or etc. etc. So we have to cooperate with the nature. Rather, we have to work for the sanctity of the nature, for the maintenance of the nature, and we can see the atmosphere everywhere like this. Why we come here? Because only such places have now remained to be natural, and that is why we see only these places we find peace. One thing in here, I think Wordsworth has said, beauty lies in the eyes of beholder. Beauty lies in the eyes of beholder because we are not familiar to these things. We have not visited to such beautiful things. This is beautiful place for we people. Definitely. This is not beautiful place for these inhabitants. The people who live here, this is never because these things, they यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये इनको बार बार देखते हैं, یہ ان سے بار بار مانوس ہو چکے ہیں ان چیزوں سے. یہ جھرنا ہمیشہ ان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. یہ جو چٹان ہے یہ ہمارے لیے خوبصورت چٹان ہے, لیکن ان کے لیے خوبصورت چٹان نہیں ہے. یہ جو درخت ہے, دیودار کے درخت ہے یا جو کائرو کے درخت ہے, یہ ان کے لیے خوبصورت نہیں, ہمارے لیے خوبصورت ہے کیونکہ ہم نے ان کو بار بار نہیں دیکھا ہے. وی ہیو ناٹ seen them ٹائم اینڈ اگین. لیکن انہوں نے ان چیزوں کو بار بار دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے یہ خوبصورتی ہے. یہ بھی خوبصورت چیز ہے, وہ بھی خوبصورت چیز ہے, یہ بھی خوبصورت چیز ہے, لیکن ان کے لیے یہ اتنا خوبصورت نظر نہیں. ہو سکتا ہے ان کی خوبصورتی جو ہے وہ انہیں خوبصورتی مارکیٹ میں نظر آئے, جو بڑی بڑی بلڈنگس ہیں ان میں آ جائے, ان میں خوبصورتی نظر آئے, کیونکہ they are not familiar with that those things کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی. یہ وجہ ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ beauty lies in the eyes of beholder. یہ جو آنکھوں کو بائے وہ خوبصورت, وہ خوبصورتی ہے. جو آنکھوں کو بائے وہ خوبصورتی ہے. لیکن آنکھوں کو اب کیا, ہماری آنکھوں کو یہ چیزیں باتی ہیں کہ یہاں ہم ان چیزوں سے مانوس نہیں ہیں, اور ان لوگوں کو وہ چیزیں باتی ہے وہ ان چیزوں سے مانوس نہیں ہیں. تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئی. دراصل ہمیں ایک ایستھیٹک ٹیسٹ ہوتا ہے, جمالیاتی حس ہوتا ہے, چیزوں کی خوبصورتی کو پہچاننے کا جو حس ہم میں ہے, اسی کی تلاش میں ہم یہاں آتے ہیں. جیسے میرے سامنے یہ دو بیٹیاں ہیں, ان کی معصومی کیا نام ہے ایک ایستھیٹک ٹیسٹ میں آتا ہے. یہاں رتبہ اور آمنہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اتنے دیر ہم سے یہاں بیٹھے رہے, چپکے رہے, تو ان کی معصومیت, ان کی سادہ مزاجی, یہ ایستھیٹک ٹیسٹ ہے ان کا. اور ہم نے جب یہ دکھ جائے کہ ان کی معصومیت اور دوسری چیز, جہاں یہ پیڑ پودے ہیں, بڑے بڑے درخت ہیں, ان کی طرف سے بہت بڑا پیغام آتا ہے. یہ خاموشی کا یہ پیمبر ہے, ایسے خاموش ہے, اتنے اونچے ہیں, پھر بھی ان میں کچھ بھی یہ ہم نخوت نہیں, کچھ بھی ان میں یہ ایگو نہیں, دوسری چیزیں ہیں. یہاں قدرت کا جو ساز ہے, ان تمام چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے شاید دور دراز جگہوں سے لوگ یہاں آتے ہیں. شاید اسی وجہ سے ہم بھی یہاں آئے, دوسرے لوگ بھی آتے رہیں. ہم چاہیں کہ بار بار لوگ ان جگہوں پہ تشریف لائیں اور فرصت کے کچھ لمحات ڈھونڈ کر لائیں. کہ کہتے ہیں نا, کسی شاعر نے کہا نا کہ بلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسی انشاء, بلا گردش, ہاں, بلا گردش فلک کی چین دیتی ہے انشاء. غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں. تو ایسی موقع کی تلاش ہمیں, مواقع کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے, جس میں مودی صاحب جیسے عظیم شخصیت, اظہر صاحب, منظور صاحب اور ہماری دو بیٹیاں جیسے بہت سارے لوگ مل جائیں اور فرصت کے کچھ لمحات آج کے اس تیز ترار دور میں گزاریں. اس سے ہمارا بھی بھلا ہوگا, شاید ہم اچھی زندگی کی طرف بڑھ سکیں گے. تو آج میں بہت خوش ہوں کہ ہم نے یہاں ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر. میں اینڈ اپنے ہی ایک کشمیری شعر سے کہوں گا کہ میں نے لکھا ہے کبھی کہ ارچہ وٲنِس پھٹنس آمٕژ,
आज वनिश फटनस आमत 9-10 पागल रात संभल, ये ऐसा ही है कुछ कि हम 2-4 जो दोस्त हैं आज हम पागल दोस्त ही हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई प्लान नहीं था कुछ कहने का, कैमरा के सामने आने का। तो उम्मीद है कि हमसे गलतियाँ हुई होंगी, जुमला जो है तलफ़ुज़ में, जुमला में या किसी और ख्याल को दोहराने में हमसे लाज़िमी मकसद हमारा गलतियाँ सही था, हुई सोच होंगी। हमारा ये। लेकिन हमने ये अचानक तारिक साहब ने कैमरा ऑन किया और हमसे सवाल पूछे और हमने जवाब दिए, रैंडमली जवाब दिए। हमने कोई तैयारी नहीं की और इसमें मुमकिन सामीन है को कि बहुत कहीं पे- खुश आई, कहीं पे कहीं पे कोई पसंद आएगा। गलती हुई होगी। जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, वो हमें माफ़ ज़रूर करेंगे। हमें यही था, मतलब दिल में यही था कि हम यहाँ पे आएँ, इस खूबसूरत जगह को अपने तरीके से हम डिस्कवर करने की। तो ये जगह का नाम है रेशवारी। रेशवारी। जी।